بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ ناظرین، خصوصاً میرے پیارے بچوں، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے میسیجز اور فون کالز کا، جو کل عید الفطر کے حوالے سے آئے اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ سوالات بچوں نے کیے۔ 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے امام کے واسطے چند لمحات کے عنوان سے پروگرام کی یہ جو کڑی ہے، اس میں ہم اپنے 8ویں امام علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے۔ 24 مئی کو پرسوں آپ لوگوں نے چھٹے امام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر پاک سماعت فرمایا تھا، اور 7ویں امام علیہ السلام کی مناسبت سے پروگرام پہلے نشر کیا جا چکا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پر اپنے پیارے بچوں کے لیے روشنی ڈالیں گے، اور میسیجز کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو بہت عزیز ہمارے بچے ہیں انہوں نے فون کالز کیے کل، اور ان کی ایک تجسس اور خوشی سے ہم لوگوں کا جو مشن ہے اس میں اور ایک روح پھونک دی جیسے ان لوگوں نے، تو ہم آگے اس طرح کے اور پروگرامز جو ہیں بچوں کے حوالے سے دیں گے۔ اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کا مختصر سوانح خاکہ جو ہے بچوں، نام علی علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کا نام علی علیہ السلام، لقب رضا، کنیت ابو الحسن، والد بزرگوار موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام علیہ السلام، مادر گرامی نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ، تاریخ پیدائش 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری، جائے پیدائش یعنی جنم استھان مدینہ، اور مدت امامت 20 برس، عمر 55 برس، تاریخ شہادت 23 ذی القعدہ سن 203 ہجری، قاتل ملعون مامون، اور قتل کیا زہر سے۔ مرقد اقدس مشہد مقدس جو کہ ایران میں واقع ہے، یہ بچوں کے لیے پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بچوں، امام رضا کے والد بزرگوار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون جب امام موسیٰ کاظم کے گھر آئیں تو جناب حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ سے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ جناب نجمہ خود بھی اپنے زمانے کی بہت عقل مند، با ایمان اور دیندار خاتون تھیں۔ جناب حمیدہ خاتون کہتی ہیں
کہ جب ہمارے گھر آئیں تو ایک دن ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، حمیدہ نجمہ کا عقد اپنے فرزند موسیٰ سے کر دو، عنقریب خدا انہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو روئے زمین پر بہترین انسان ہوگا۔ جناب حمیدہ کہتی ہیں، پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی نجمہ سے کر دی، جن سے حضرت رضا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت رضا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت نجمہ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت و مناجات کا اتنا شوق تھا کہ ایک دن اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگیں کہ ہمارے لیے ایک داعیہ ڈھونڈو۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بچے کے لیے دودھ کم ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم دودھ کی کمی نہیں ہے، لیکن میں خدا کے لیے نمازیں اور ذکر و تسبیح کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ جو نو مولود امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، امام رضا کی والدہ گرامی جناب نجمہ صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جب امام رضا میرے شکم میں تھے اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹتی تو مجھے ذکر اور تسبیح کی آوازیں سنائی دیتی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ایک ہاتھ زمین پر رکھا اور سر آسمان کی جانب بلند کیا، اور آپ کے لب اس طرح ہل رہے تھے کہ جیسے آپ کچھ کہہ رہے ہوں۔ اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے نجمہ، پروردگار کا لطف و کرم مبارک ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا نام رکھنے کی وجہ کیا تھی بچوں؟ 8ویں امام کا اصلی نام علی ہے اور آپ کا مشہور لقب رضا ہے۔ روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو رضا پکارنے کی چند وجوہات ہیں۔ آپ آسمان میں خدا کے پسندیدہ تھے اور زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پسندیدہ تھے۔ دوسری وجہ، شیعہ سنی یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کو چاہتے اور آپ سے راضی و خوشنود تھے۔ یہ ایک وجہ تھی رضا لقب کی۔ تیسرا، آپ مرضی پروردگار پر راضی تھے، اور یہ عظیم صفت جس کا رتبہ صبر سے بھی بلند و برتر ہے، آپ کے اندر مکمل طور سے پائی جاتی تھی۔ یہ جو رضا جو ہے، آپ کی مرضی جو ہے، پروردگار پر راضی تھے، آپ جو ہیں مرضی پروردگار پر راضی تھے۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ جملہ کندہ تھا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ آپ کی انگوٹھی پر کندہ تھا۔ آپ ایسے زمانے میں
زندگی گزار رہے تھے جب اسلام کو اسی طرح کے اچھے اخلاق کی ضرورت تھی، اور آپ زندگی میں پروردگار کی مرضی پر راضی تھے۔ نمازیں پڑھ لینا اور ہے، نیت اور اس کی مرضی پر راضی رکھنا ہونا، یہ بہت بچوں جو ہے بڑی بات ہے۔ نیت میں کھوٹ ہے اگر تو ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، نمازیں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جو ہیں پروردگار کی مرضی پر راضی تھے اور پیش آنے والی مشکلات کو بہت صبر اور بردباری سے پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ اخلاق امام رضا علیہ السلام کا بچوں آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ امام کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ امام رضا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہارے سرہانے کھڑا ہوں اور تم کو کسی کام کے لیے بلاؤں اور اسی وقت تم لوگ کھانا کھا رہے ہو تو تم کھانا تمام کیے بغیر نہ اٹھا کرو۔ یہ رزق کی اہمیت اور عظمت بتائی ہے مولا نے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ صرف والدین کے لیے ہے کہ اگر والدین آپ کھانا کھا رہے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جائیے، مگر کہاں لوگ کوئی مانتے ہیں، مگر امام نے یہ فرمایا ہے کہ جب میں بلاؤں اور تم کھانا نوش فرما رہے ہو تو تم کھانا تمام کیے بغیر نہ آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ امام ہم لوگوں کو بلاتے تھے اور ہم کہہ دیتے تھے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں مشغول تھے یا مشغول ہیں، کہہ دیتے تھے یہ جناب یاسر۔ امام فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کھانا کھانے دو۔ سلیمان جعفری آپ کا شمار امام رضا کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ جناب سلیمان جعفری کا جو ہے شمار جو ہے امام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں بعض امور کے سلسلے میں امام رضا کی خدمت اقدس میں تھا۔ جب میرا کام ختم ہو گیا تو میں نے چاہا کہ امام سے اجازت لے کر رخصت ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا آج کی شب تم ہمارے پاس رہو۔ غروب آفتاب کا وقت تھا کہ امام کے ہمراہ امام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ امام کے خادم گھر کی تعمیر میں مشغول تھے۔ خادم جو مزدور تھے وہ کچھ گھر بنا رہے تھے۔ امام نے ان کے درمیان ایک نئے شخص کو دیکھا اور دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ غلام نے کہا یہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم اسے کچھ دے دیں گے۔ فرمایا تم نے اس کی مزدوری معین کی ہے، طے کی ہے اس کی مزدوری؟ غلاموں نے کہا نہیں، جو کچھ بھی دے دیں گے اسے یہ قبول کر لے گا۔ یہ سن کر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور چہرے پر جو آثار نمودار ہوئے، غلام سمجھ گئے کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آپ نے فرمائی۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ خود کو اتنا زیادہ پریشان نہ کیجیے۔ جو تعمیرات کے لیے شخص کو لائے تھے انہوں نے امام سے کہا کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوئیے۔ امام نے فرمایا میں نے ان سے بارہا کہا کہ کسی سے بھی اس کی مزدوری معین کیے بغیر کوئی کام نہ لیں، مزدوری طے کیے بغیر کسی سے کوئی کام نہ لیں۔ اگر کوئی شخص مزدوری طے کیے بغیر کوئی کام انجام دے گا تو اگر
کو مزدوری کے 3 گنا بھی مزدوری دو گے تب بھی وہ یہی خیال کرے گا کہ اس کی مزدوری کم ملی ہے، لیکن اگر مزدوری طے کرنے کے بعد اس سے کام لوگے اور اس کو وہی طے شدہ مزدوری دو گے تو وہ خوش رہے گا کہ اس کو کچھ کم نہیں ملا ہے، بلکہ وعدے کے مطابق مزدوری ملی ہے، اور اگر طے شدہ مزدوری سے زیادہ دو گے، خواہ وہ زیادتی کم ہی ہو، اس صورت میں زیادہ خوشحال ہوگا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ یہ ہمارے امام علیہ السلام کی سیرت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو مزدوری کے لیے مزدور لائے اور ان کا بھی نہیں خیال، تو آپ نے کہا کہ پہلے ان سے طے کریں، یعنی کہ جو بھی دے دیا اور یہ ہے۔ تو ہمیں بچوں کے اعتبار سے یہ جو امام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی واقعات جو ہیں جن کو بچے اچھی طرح سمجھ سکیں، تو کوشش یہ رہتی ہے کہ اسی مناسبت سے چیزوں کا انتخاب کیا جائے۔ تو آج جیسے میں نے یہ چھوٹا سا ایک واقعہ بتایا، یہ روزمرہ کی زندگی میں درپیش آنے والی چیزیں ہیں، تو میں وہی چیزیں لا رہا ہوں کہ جو بچوں کے حوالے سے ابھی ایسی حدیثیں یا ایسے واقعات پیش کروں گے کیونکہ ہمارے ننھے بچوں کے ہیں، اکثر اس میں بہت سے لوگوں کے کل فون آئے عید کے موقع پر، جو ہمارے ناظرین بچے ہیں اس میں سے اکثر 12 سال کے 10 سال کے بچے، تو انہی کے اذہان کے حساب سے میں انتخاب کرتا ہوں، اور 7ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے میں کیونکہ پروگرام دے چکا ہوں، اور بچے اس سے بہت مطمئن بھی ہیں، اور اس کا اکثر انہوں نے کل ذکر کیا کہ وہ آپ نے جو بیان کیا تھا وہ ایک دم ذہن نشین ہو گیا۔ اب اسی لیے مناسبت سے آج 8ویں امام علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، انشاءاللہ کل 9ویں امام علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، اور 10ویں امام علیہ السلام کا بھی ذکر پاک جو ہے ایک پروگرام میں کیا جا چکا ہے، اس کے بعد میں 11ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر پاک ہوگا۔ ناظرین خصوصاً سب بچوں کا بہت بہت شکریہ، آداب۔